بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں ہندوستان کیسا تھا؟ کیا محمد بن قاسم سے پہلے بھی برصغیر پر مسلمانوں نے حملے کیے تھے؟ سرزمین ہند پر اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے کتنے صحابہ کرام تشریف لائے؟ صحابہ کرام کے دور میں ہندوستان کا حکمران کون تھا؟ اور کس صحابی رسول نے بلاد ہند پر سب سے پہلے حملہ کیا تھا؟ ناظرین، برصغیر پاک و ہند کا شمار ان ممالک میں کیا جاتا ہے جہاں اسلام اولین دور میں پہنچا۔ سرزمین ہند کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کئی صحابہ کرام کے قدم پڑے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم کی سندھ آمد اور حملے کے بعد ہندوستان میں اسلام پھیلا، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ محققین کے مطابق تقریباً 27 صحابہ کرام ایسے ہیں جو برصغیر پاک و ہند میں جہاد کی غرض سے تشریف لائے تھے اور جنہوں نے بلاد ہند کے کچھ علاقے فتح کر کے وہاں اسلام کا بول بالا کیا۔ ناظرین، عہد نبوی اور صحابہ کرام کے دور میں موجودہ پاکستان کو سندھ یا ہند کہا جاتا تھا۔ مورخین کے مطابق اس دور کا سندھ یا ہند آج کل کی طرح کسی صوبے کا نام نہیں تھا، بلکہ اس کی سرحدیں موجودہ پاکستان یعنی پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، قبائلی علاقہ جات اور کشمیر سمیت افغانستان کے علاقہ ہلمند پر مشتمل تھیں۔ اس کے علاوہ ایران کے صوبے کرمان اور ہندوستان کی ریاست راجپوتانہ اور کئی علاقے اس میں موجود تھے، اور یہ ملک سندھ یا ہند کہلاتا تھا۔ ناظرین، علامہ ابن عساکر، ابن کثیر اور دیگر مورخین کے مطابق لفظ سندھ اور ہند حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے پوتوں کے نام ہیں۔ ہندوستان کے مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ نے اپنی کتاب تاریخ فرشتہ میں وضاحت کے ساتھ لکھا کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹے حام کے 6 بیٹے تھے، جن میں ہند اور سندھ بھی شامل تھے، جنہوں نے ہندوستان اور سندھ کے ممالک آباد کیے اور رفتہ رفتہ مختلف لغات سے گزر کر ہند اور سندھ بامانی الفاظ بن گئے۔ ناظرین، عہد رسالت میں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے سال سرزمین ہند پر ایک برہمن ہندو پنڈت راجہ چچ تخت نشین ہوا، اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے اسی برس وفات پائی جس سال مسلمانوں کے آخری خلیفہ راشد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے وصال فرمایا، یعنی پورے 40 برس تک راجہ چچ ہندوستان پر حکومت کرتا رہا۔ اس کے بعد سندھ کی حکومت راجہ چچ کے بھائی راجہ چندر نے سنبھالی۔ 8 سال بعد یعنی 48 ہجری میں راجہ چندر نے وفات پائی تو اس کا بھتیجا اور راجہ چچ کا بیٹا راجہ داہر سلطنت ہند کا اکلوتا حکمران بن بیٹھا، جو 93 ہجری بمطابق 712 عیسوی تک تقریباً نصف صدی بلا شرکت غیر حکومت کرتا رہا۔ پھر عظیم مسلمان جرنیل محمد بن قاسم نے اسے شکست دے کر بلاد ہند پر باقاعدہ اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، بلاد ہند میں مارکہ آرائی کرنے والے صحابہ کرام میں ایک بہت بڑا نام حضرت عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے، جن کا مسکن طائف کا شہر تھا۔ آپ 9 ہجری میں جوانی میں اسلام لائے۔ علم و فضل، تقوی و طہارت، نیکیوں، پرہیزگاری اور کردار کی عظمت جیسے اوصاف کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے قبیلے کا امام اور طائف کا امیر مقرر فرمایا۔ ناظرین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی آپ طائف کے امیر رہے۔ 14 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر بصرہ کا شہر آباد ہوا، جس کا امیر حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ پھر اس واقعہ کے 1 سال بعد مرکز خلافت کی طرف سے آپ کو بحرین اور عمان کی امارت سونپی گئی۔ حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمان کو اپنا مرکز بنایا اور بحرین میں اپنے بھائی حضرت حکم بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا۔ عمان اور بحرین کی گورنری کے دوران آپ نے پہلی مرتبہ ہندوستان پر 3 بڑے حملے کیے۔ ناظرین، اس وقت ہندو راجاؤں تک اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا، جس کا سبب ہند کے وہ لوگ تھے جو عرب کے علاقوں میں آتے جاتے تھے۔ عرب تاجر بھی جہاں جاتے اپنے دین کے پیغام کو عام کرتے، جبکہ بہت سے گمنام مبلغین، جن میں صحابہ کرام بھی شامل تھے اور غیر صحابی بھی،
عرب سے باہر دیگر ممالک میں، جن میں ہندوستان بھی شامل تھا، تبلیغ دین کے لیے جاتے رہے تھے اور لوگوں کو راہ حق کی طرف بلاتے رہے۔ ان کے راجہ مہاراجہ اور مذہبی پیشوا اسلام کو اپنے اقتدار کے لیے ایک عظیم خطرہ تصور کرتے تھے، چنانچہ وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ ناظرین، جنگ یمامہ میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنے لوگ بھیجے اور اس کے بعد مرتدین کا ساتھ دیا۔ ایران کے خلاف اسلام کی ترک و تاز میں وہ اسلام کی مخالفت میں ایرانی افواج کے ساتھ رہے۔ سمندری پانیوں میں مسلمانوں کے آتے جاتے بحری بیڑوں کو بحری قزاقوں کے روپ میں سخت نقصان پہنچاتے رہے۔ حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اسلامی قلمرو میں ہندوستان کے نزدیک ترین علاقوں میں سے ایک گورنر تھے، لہٰذا ان حالات کا آپ کی نگاہ میں آنا اور ان کے سدباب کے لیے آپ کا کوئی تدبیر کرنا ایک لازمی امر تھا۔ ناظرین، حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصے بعد ایک بحری بیڑا جنگی مقاصد کے لیے تیار کیا اور مجاہدین اسلام کا ایک لشکر اس بیڑے کے ذریعے ہندوستان پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر میں حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت حکم بھی شریک تھے۔ یہ بحری بیڑا تھانہ نامی شہر پر حملہ آور ہوا اور اسے فتح کر لیا۔ یہ شہر گجرات اور بمبئی کی سرحد پر واقع تھا اور ہندوستان کی مشہور بندرگاہ کا مقام تھا۔ مسلمانوں کے اس حملے کا مقصد بحری قزاقوں کو ختم کرنا تھا، ہندوستان کے حالات معلوم کرنا اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کے بابرکت پیغام سے روشناس کروانا تھا۔ ناظرین، مجاہدین اسلام نے یہاں زیادہ دیر اپنا قبضہ برقرار نہ رکھا، البتہ یہ لشکر کشی دعوت و تبلیغ اسلام کے سلسلے کی ایک اہم کڑی ثابت ہوئی، جس کے نتائج آنے والے وقت میں ظاہر ہوئے۔ ہندوؤں پر اسلام کی عظمت و شوکت آشکار ہوئی، انہیں اسلام اور مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے اور ان سے متعارف و متاثر ہونے کا ایک اچھا موقع میسر آیا۔ مورخین کے مطابق ہندوستان پر مسلمانوں کا یہ پہلا حملہ تھا۔ یہ فتح مند لشکر اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کے سائے میں غنیمت سے بڑے جہازوں کے ساتھ واپس لوٹا۔ ناظرین، مرکز خلافت کو جب اس لشکر کشی کی اطلاع کی گئی تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امر کو پسند نہ کیا اور حضرت عثمان ثقفی کو خط لکھا، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک مسلمان عساکر کو بحری لشکر کشی کا کوئی زیادہ تجربہ اور مہارت حاصل نہ تھی۔ دنیا کی دو بڑی طاقتوں کیسر و کسریٰ کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں مسلسل جاری تھیں۔ ان حالات میں امیر المومنین یہ پسند نہ فرماتے تھے کہ ایک تیسرے بڑے کافر ملک کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع کر کے مجاہدین کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں، لیکن حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نہ کسی طرح قائل کر کے ہندوستان پر لشکر کشی کا سلسلہ جاری رکھا اور بعد میں دو بڑی مہمات روانہ فرمائیں، جن میں سے ایک کی قیادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کی قیادت حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور دوسری مہم کی سالاری بھی آپ کے دوسرے بھائی حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور ہندوستانی بندرگاہ دیبل پر حملہ کیا اور ایک روایت کے مطابق وہیں آپ کی شہادت ہوئی، جبکہ حضرت حکم نے بڑوج کو مسخر کیا اور فتح و کامرانی کے پھریرے لہراتے واپس آئے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک مسلمانوں نے دیبل، مکران، کرمان، کابل، سبی اور دیگر کئی علاقوں پر متعدد بار حملے کر کے فتوحات حاصل کیں۔ ناظرین، امیر معاویہ نے تقریباً 20 سال تک 64 لاکھ مربع میل پر بے مثال حکومت کی۔ آپ کے دور میں بھی متعدد صحابہ کرام جہاد کی غرض سے ہندوستان تشریف لائے۔ 60 ہجری میں امیر معاویہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید ابن معاویہ تخت نشین ہوا تو یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اس کے بعد جب یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تو محمد بن قاسم نے بالآخر سندھ فتح کر کے اسلام کا نام مستقل طور پر کندہ کر دیا۔